احمد صاحب کیا سمجھتے ہیں تاریخ کے تناظر میں کچھ حوالہ آپ نے بھی اپنی گفتگو میں دیا کہ جو حسینہ واجد تھی وہ تھوڑا سا ان کا جو نیریٹو تھا اینٹی پاکستان تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں جو نیو لیڈرشپ اگر آتی ہے تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات پر اس کا کتنا اور کس حد تک اثر پڑے گا؟ دیکھیں، حالیہ دنوں کے اندر پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو بائیلیٹرل لیول کے اوپر جو ریلیشن شپ تھی وہ خاصی سرموری کا شکار تھی، اسپیشلی جب مسلم لیگ اور جو وہاں پہ جماعت اسلامی کے جو لوگ تھے، جو پرانے ان کے سینئر لیڈرشپ جو تھی، جو اب کافی خاصی حد تک ڈورمنٹ ہو چکی تھی، عمر رسیدہ ہو چکے تھے، ان کو جا کے ہینگ کرنا، وہاں پہ سزائے موت دلوانا، بیسیکلی وہاں سے ان کی پاپولیرٹی میں کمی آنا شروع ہوئی تھی۔ اور جب پاکستان اور بنگلہ دیش آپس میں ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوئے تھے تو اس وقت ان کے جو فادر تھے ان کی گورنمنٹ انہیں دنوں میں جو ہے وہ فارم اپ ہوئی تھی، اور وہاں پر جو اینٹی پاکستان ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا تھا وہ خاصا اس نے جڑیں پکڑی، اور اسپیشلی جو ہے وہ اس کے بعد آنے والی جو یوتھ پیجی تھی وہ اردو بولنے میں خاصی ہچکچاتی تھی، اور ٹرو سینس میں ایک پرو بھارت وہاں پہ ایک سینٹیمنٹ جو ہے اس نے جنم لیا۔ اور وہاں کی جو ٹیکسٹ بکس بھی ہیں اس کے اندر بھی پاکستان کو ایک ظالم جو ہے ایک، اور جو ادارے تھے اس وقت کے ان پر بہت تنقید کی گئی، اور یہ یوتھ پڑھ پڑھ کے یہاں تک پہنچے کہ وہ اینٹی پاکستان خاصے سینٹیمنٹ رکھتے تھے۔ اب آپ کا سوال جو ہے کہ حسینہ واجد صاحبہ کی جو ابھی گورنمنٹ ابھی ختم ہوئی ہے، اس کے بعد شاید جو بھی بیٹھے گا تو وہ اب لیٹسٹ جو جدید دنیا ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ اپنے فیصلے کریں گے، جو کہ پرو یوتھ ہوں گے، پرو مسلم امہ ہوں گے، اور وہاں پہ جو گیپس رہ گئے تھے، جو ایک نفرت کی جو فضا پیدا کی گئی تھی ٹیکسٹ بکس کے ذریعے، مختلف نیریٹوز کے ذریعے، ان کے جو انڈیپینڈنس ڈے جب آتا ہے 16 دسمبر کو، تو اس کے اوپر جس طرح سے پاکستان کو ملائن کیا جاتا ہے، اور جس طرح وہ مودی کے ساتھ ان کی سٹیٹمنٹس کو جو ہے ان کے ساتھ کھڑی ہوتی نظر آتی ہیں، مودی کو بلا کے اپنے ملک کے اندر پاکستان کو وہاں پہ جس طرح سے ملائن کیا گیا، اور پاکستان کی اور جو اس کا حالات پیدا ہوئے تھے مفتی بانی اور انڈیا کے نیکسس کے ساتھ دسمبر 1971 میں، اس کو جس طرح سے ایک ملائن طریقے سے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، تو یہ ہونا تھا کیونکہ وہاں پہ جو مسلم جو لوگ ہیں، جو سینئر لوگ ہیں، جو بڑے ہیں عمر کے اندر، وہ ابھی بھی پاکستان کو یاد کرتے ہیں اور اچھے وقتوں کو یاد کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایک نفرت کی فضا پیدا کی گئی، اور جس گورنمنٹ کے چینج ہونے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتری کی طرف جائے گی، اور ایک یگانگت کی، ایک یونٹی کی، ایک بھائی چارے کی جو ہونی چاہیے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو تبدیلی آئی ہے بنگلہ دیش میں، اس سے حالات اب کچھ بہتری کی طرف جائیں گے۔ ماریہ سلطان صاحبہ، گزشتہ روز کا بیان ہے بنگلہ دیش کے آرمی چیف کا، انہوں نے کہا کہ فوج جو ہے وہ عوام کے ساتھ تھی اور عوام کے ساتھ کھڑی رہے گی، جو یہ تو گو کہ اس میں انہوں نے ایک واضح اشارہ دے دیا تھا کہ کوئی بڑی چیز ہو سکتی ہے، لیکن یہ فرمائیے گا کہ کیا شیخ حسینہ صاحبہ کے صرف استعفے کے اوپر ہی اکتفا کیا جائے گا؟ گو کہ وہ ملک سے تو اب جا چکی ہیں اور بھارت کا ہی نام لیا جا رہا ہے کہ وہ بھارت کی طرف روانہ ہو چکی ہیں، کیا صرف ان کا استعفیٰ ہی کافی ہوگا، یا پھر اتنے دنوں سے جو یہ سول نافرمانی کی تحریک چل رہی ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں، کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، اس میں تو سینکڑوں شہادتیں ہو چکی ہیں، تو کیا کسی قسم کا ان کے اوپر کوئی مقدمہ بھی آپ سمجھتی ہیں کہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے، مقدمہ تو ہوگا، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ حسینہ واجد صاحبہ جو ہیں وہ کوئی اتنے مطلب جلدی سے جو ہے، یا کوئی نئی ان کی پرائم منسٹر نہیں تھی، وہ بڑے عرصے سے تھیں، اور وہ صرف بنگلہ دیش میں صرف اپنی پولیٹیکل پارٹی کی صرف جو ہے پالیسی نہیں اختیار کی ہوئی تھی، ان کا ایک بہت بڑا جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں سپورٹ بینک تھی، ان کی بہت بڑی جو اثر و رسوخ تھا وہ ہندوستان کے ساتھ جو ہے ان کا کنیکشن تھا، ان کا تعلق امریکہ کے ساتھ بھی تھا، اور کیونکہ یہ جو خطے کے اندر جو ایک ریجنل انفلوئنس ہے، اس انفلوئنس کے اندر وہ حصے دار تھی، اور اس حصے داری کی وجہ سے انہوں نے اپنی عوام کے اوپر بہت زیادہ مظالم جو ہے نا جو ہے کیے، اور یہی جو ہے آپ کو جو پالیسی ہے وہ آپ کو مودی کی حکومت میں بھی نظر آ رہی ہے، جہاں وہ انٹرنلی سوشلی اپنی اکثریت اور اقلیت کا جو تناسب ہے، جو ان کی مخالفین ہیں، ان کو پولیٹیکلی ڈس امپاور کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ قانونی تجاویز لے کے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ آج کا دن جیسے کہ 5 اگست 2019 ہے، اس دن انہوں نے کشمیر کے اندر کشمیریوں تک کو جو ہے
एक तरह से कानूनी तौर के ऊपर जो भी पैट्रनेजेस, जो भी सपोर्ट थी, उन सबको खत्म किया। यही जो तर्ज हुकूमत है वो हसीना वाजिद साहिबा की थी। तो ये एक जो है एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस आई है जो अवाम की तरफ से आई है, जिसमें जो उनके मजालिम थे बांग्लादेशी मिलिट्री के खिलाफ, वो भी निकले हैं। अगर आप देखें पूरे खित्ते के अंदर तो सबसे जो एक तरह से आप कह सकते हैं डिसएम्पावर्ड मिलिट्री, या जो सबसे जो मुश्किल ज्यादा मिलिट्री के सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में रहे हैं वो बांग्लादेश में रहे हैं, जहां उन्होंने मिलिट्री को मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ औकात में हर तरीके से कमजोर करने की कोशिश की है। लेकिन जो चीज आज नजर आई है वो ये है कि अफवाज और अवाम के दरमियान जो रिश्ता है वो हमेशा जो है किसी भी मुल्क के लिए बहुत अहम होता है, और एट द एंड ऑफ द डे जो भी आपकी मिलिट्री फोर्स है वो अवाम के साथ खड़ी होती है। और यही वजह है कि इस वक्त उस चेंज को आप रिप्रेजेंट करते हुए लोग देख रहे हैं, और ये खित्ते के अंदर एक अच्छा खासा एक इसका इम्पैक्ट आएगा। ये इतनी छोटी चीज नहीं है, इससे पूरी जो ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स है, रीजनल पावर पॉलिटिक्स है, ये सारी अपसेट हो सकती है। यकीनी तौर पर। मारिया साहिबा, गुज़िश्ता माह सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ ये एहतजाज शुरू हुआ, जिसके वजह से एक पूरी तहरीक जोर पकड़ी। क्या समझती हैं कि जो न्यू लीडरशिप आएगी इस इशू को किस तरह टैकल किया जाएगा? मेरे ख्याल से जी पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि मोदी हुकूमत होगी, हसीना वाजिद होगी, इन लोगों ने कानूनी तौर के ऊपर अपनी ताकत को एक तरह से मुंजमद करने के लिए या उसको एक सपोर्ट बेस लाने के लिए इन्होंने कानूनी तौर के ऊपर जो है तब्दीलियां लानी शुरू की। देखिए, इससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज आती रही हैं, उन्होंने अपना रसूख हमेशा इस्तेमाल किया, लेकिन कभी उन्होंने कानूनी तौर पे किसी भी मुल्क